پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ وزیر اعظم کا احساس تعلیمی وظائف پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے عوام ہوتے ہیں۔ جب انہیں تعلیم نہیں دی جائے گی تو نہ صرف وہ سرمایہ ضائع ہوگا بلکہ یہ ظلم و ناانصافی بھی ہے کہ انہیں اوپر آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ احساس تعلیمی وظائف پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو یہ پروگرام لانچ کیا ہے اس کے دو اہم پہلو ہیں۔ پہلے یہ کہ ملک میں اسکول نہ جانے والے 2 کروڑ بچوں کو بنیادی تعلیم دی جائے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا اسکول نہ جانا بہت بڑا المیہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پروگرام اس مسئلے کا حل پیش کر رہا ہے جس کے تحت بچوں کو اسکولز میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ مسئلہ زیادہ تر غریب گھرانوں میں ہوتا ہے، اس لیے انہیں معاوضے اور مراد دی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اسکول نہ جانے والے بچوں میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ ہم نے تعلیم کو اہمیت نہیں دی، لیکن خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا اثاثہ ضائع ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک تعلیم یافتہ خاتون ایک مرد سے زیادہ معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہے، گھر کا نظام بدل دیتی ہے اور گھر میں بچوں کی صحت اور بہتر دیکھ بھال کا معاشرے میں بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام میں لڑکیوں کو زیادہ مراد دی جائیں گی۔ لڑکوں کے لیے تعلیمی وظیفہ 1,500 روپے جبکہ لڑکیوں کے لیے 2,000 روپے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک میں یہ تاثر ہے کہ گویا ہم اپنی بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں پاکستان کے تمام علاقوں میں گیا ہوں، شاید ہی کسی نے پاکستان کو اس طرح سے دیکھا ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں والدین اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہ دلوانا چاہتے ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم میں مختلف مسائل حائل ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ اسکولز دور ہوتے ہیں یا ان میں اساتذہ ہی نہیں ہوتے، لیکن حکومت کی ذمہ داری تھی کہ سہولیات فراہم کی جاتی جو نہیں کی گئیں۔ میں خاص طور پر سراہتا ہوں کہ ہمیں لڑکیوں کو اسکولز آنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ احساس تعلیمی اور وظائف پروگرام کے تحت معاشرے کے غریب اور نادر گھرانوں کے بچوں کو پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری تعلیم کے لیے وظیفے دیے جائیں گے۔ پاکستان نے ایک روز میں 15 لاکھ کورونا ویکسین لگانے کا سنگ میل عبور کر لیا۔ 31 اگست کو پاکستان میں 15 لاکھ سے زائد افراد کو کورونا ویکسین لگائی گئی، جس میں پہلی خوراک لگوانے والوں کی تعداد 10 لاکھ سے زائد جبکہ دوسری خوراک لگوانے والوں کی تعداد 5 لاکھ تھی۔ اب تک ملک میں 5 کروڑ 67 لاکھ ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ 20 بڑے شہروں میں 40% آبادی کو ویکسین کی پہلی خوراک لگا دی گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت نے اگست کے آخر تک 24 بڑے شہروں میں 18 اور اس سے زائد عمر کے 40% آبادی کو پہلی خوراک دینے کا ہدف مقرر کیا تھا۔ یہ 20 اہم شہروں میں حاصل کر لیا گیا ہے۔ انہیں کہا کہ اب تک ہدف سے پیچھے رہ جانے والے شہروں میں حیدرآباد، مردان، نوشہرہ اور کوئٹہ شامل ہیں۔ طالبان کے حوصلہ افزا بیانات پر عالمی برادری اعتماد کا مظاہرہ کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ عالمی دہشت گرد تنظیموں کو اپنی موجودگی بڑھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسکائی نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلسل کہہ رہا تھا کہ امن عمل، مذاکرات، غیر ملکی افواج کی انخلاء کا عمل ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ ہم ذمہ دارانہ انخلاء کا مطالبہ کر رہے تھے تاکہ عدم تحفظ کا احساس پیدا نہ ہو، جبکہ ہماری خواہش تھی کہ انخلاء کے ساتھ ساتھ افغان عوام کے ساتھ انگیجمنٹ جاری رکھی جائے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اجلت میں انخلاء افغان عوام کو تنہا چھوڑنے کے مترادف ہے۔ یہی وہ غلطی تھی جو 90 کی دہائی میں کی گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری اس غلطی کو نہ دہرائے اور افغانیوں کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ عالمی دہشت گرد تنظیموں کو اپنی موجودگی بڑھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ طالبان قیادت کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ عالمی برادری میں ان بیانات کے حوالے سے اعتماد کا فقدان ہے۔ میری رائے میں عالمی برادری کو اعتماد سازی کے لیے انہیں موقع دینا چاہیے۔ اگر وہ اپنے بیانات کی عملی طور پر پاسداری کرتے ہیں تو ان پر اعتماد کیا جائے۔ چین کی طالبان کو افغانستان کی تعمیر و ترقی میں مدد کی پیشکش۔ چین نے افغانستان میں قیام امن اور تعمیر و نو کے لیے طالبان کو مشروط مدد کی پیشکش کی ہے۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے چائنا نیوز سروس کے مطابق چین کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اگر طالبان شراکت داری پر مبنی حکومت قائم کرتے ہیں اور دہشت گرد جماعتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں افغانستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور مدد کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ونگ وان بن نے طالبان پر دہشت جماعتوں سے رابطہ منقطع کرنے پر ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسی حکومت کو خوش آمدید کہیں گے جس میں تمام طبقوں کی نمائندگی ہوگی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ چین کو امید ہے کہ طالبان افغانستان میں تمام فریق افغان عوام کی خواہشات اور عالمی برادری کی توقعات کا احترام کریں گے
اور سب کے لیے قابل قبول متعدد پالیسیاں بنائیں گے۔ طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے حوالے سے چینی ترجمان نے مزید کہا کہ حکومت کے اعلان کے بعد ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ حکومت کی خد و خال کیا ہوتے ہیں۔ پاکستانی مصور نے دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک تیار کر لیا۔ ایوارڈ یافتہ پاکستانی مصور شاہد رسام نے دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک تیار کیا ہے، جس کے ایک حصے کی رونمائی دبئی میں ہونے والے ایکسپو میں ہوگی۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق پاکستانی مصور شاہد رسام نے ایلومینیم اور سونے کی مدد سے دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک تیار کر لیا ہے، جس کے لیے صفحات 8.5 فٹ لمبے اور 6.5 فٹ چوڑے ہیں، جبکہ ایک صفحے پر 150 الفاظ لکھے گئے ہیں اور صفحات کی تعداد 550 ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کے 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا اور سابق کپتان سرفراز احمد کو اسکواڈ سے ڈراپ کیا گیا ہے۔ اعلان کردہ 20 رکنی اسکواڈ میں مڈل آرڈر بیٹسمین خوشدل شاہ اور افتخار احمد کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ نوجوان فاسٹ بالر شاہنواز دہانی، محمد وسیم جونیئر، محمد حارث اور زاہد محمود کو پہلی مرتبہ قومی ون ڈے اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں بابر اعظم کی 7ویں پوزیشن برقرار۔ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم 7ویں نمبر پر برقرار ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ نئی ٹیسٹ رینکنگ میں انگلش کپتان جو روٹ نے کین ولمسن کو ٹاپ پوزیشن سے محروم کر دیا۔ نئی عالمی درجہ بندی میں جو روٹ نے ایک چھلانگ لگاتے ہوئے ٹاپ پوزیشن پر جگہ بنا لی اور کین ولمسن کو پیچھے ہٹاتے ہوئے دوسری پوزیشن پر آنا پڑا۔ آسٹریلیا کے اسٹیو اسمتھ تیسری پوزیشن پر ہیں۔ طالبان نے افغان کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا سے ٹیسٹ میچ کھیلنے کی اجازت دے دی۔ طالبان نے افغانستان کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا کے ساتھ شیڈیول واحد ٹیسٹ میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق افغانستان میں امریکی افواج کے انخلا کے بعد برسر اقتدار آنے والے طالبان کی جانب سے افغانستان کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا کے شہر ہوبارٹ بھیجنے کی اجازت مل گئی ہے، جہاں وہ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے ساتھ واحد ٹیسٹ میچ کھیلیں گے۔ دنیا کے معمر ترین شخص نے گھوڑا گھاڑی دوڑ جیت لی۔ امریکہ میں ہر سال منعقدہ گھوڑا گھاڑی ریس 86 سالہ کھلاڑی نے اپنے نام کرتے ہوئے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر لیا۔ ٹونی ڈینٹیو نے ایک ہفتے قبل ہی اپنی 86ویں سالگرہ بنائی تھی اور انہوں نے نیو جرسی میں منعقدہ فری ہولڈ ریس میں حصہ لیا۔ ان کے گھوڑے کا رجسٹرڈ نمبر 5 تھا، جس کے ساتھ بندھی چھوٹی گھاڑی سے دوڑتے ہوئے وہ یہ مقابلہ جیت گئے۔ اڑنے والی گھاڑی کی 2 شہروں کے درمیان کامیاب آزمائشی پرواز۔ بہت جلد اپنی گھاڑی کو سڑک پر دوڑانے کی بجائے فضا میں اڑانے کا خواب تعمیر ہونے والا ہے۔ ایک کمپنی نے اپنی پروٹوٹائپ فلائنگ کار کی یورپین ملک سلوواکیہ کے 2 شہروں کے درمیان کامیاب آزمائشی پرواز مکمل کر لی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔